بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش خوگر ہو گئے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، فلیعبدوا رب ھذا البیت، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اس سورت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے جس سے اس کے مضمون اور سورہ فیل کے مضمون کا گہرا تعلق ہے۔ قریش کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی ابن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قصی نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس بنا پر قصی کو مجمع یعنی جمع کرنے والے کا لقب بھی دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور جملہ اطراف سے عرب آنے والے حاجیوں کی خدمت کا ایک بہترین انتظام کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قصی کے بعد اس کے بیٹوں عبد مناف اور دیگر، ایک اور ان کا لڑکا تھا، ذہن میں ابھی نام نہیں آ رہا ہے، گویا عبد مناف اور اس لڑکے کے درمیان مکے کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ نامور حاصل ہو چکی تھی، اور اس ناموری حاصل ہونے کی وجہ سے عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدے اور مکے کی منڈی میں اندرون ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی، جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام و مصر کی طرف جاتا تھا اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا۔ دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، اور قریش کے لوگ کا دل فیاضانہ تھا، چنانچہ قریش کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور
لوگوں کے دل کو جیتنے کی وجہ سے سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے۔ راستے کے قبائل ان سے رہگزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا۔ ہاشم نے انہی تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی اور اپنی اس اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بھی شامل کیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد شمس نے، یمنی عمرہ سے مطلب نے اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراعات حاصل کی۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اسی بنا پر یہ چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت کے پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آج جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے، ان کی بنا پر ان کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا تھا، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں الفت پیدا کرنے والوں کے۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کا معیار دانش و بینش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہیں تھا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب سے فائق ہو گئے اور مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ان بین الاقوامی تجارت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید کے لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ انہی وجوہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش قادۃ الناس، قریش کے لوگ لیڈر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قریش اس طرح ترقی پر ترقی کرتے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آیا۔ اگر اس وقت ابرہہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبہ کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش ہی نہیں، خود کعبہ کی ڈھاگ بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ یک لخت ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشیوں کی پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی اور قریش اس سے زیادہ خستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ قصی ابن کلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکر نے سنگریزوں سے مار مار کر ابرہہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گر گر کر مارتے چلے گئے، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا پہلے سے ایمان بدر جہاں زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش کی دھاگ بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹکے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلہ لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کو یہ جرأت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا، انہیں چھیڑنا تو درکنار، ان کی امان میں کوئی غیر قریشی بھی ہوتا تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا تھا۔ جو تاریخی منظر تھا جہاں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ لإیلاف قریش مانوس ہو گئے، قریش کے لوگ خوگر ہو گئے۔ اس میں لإیلاف قریش جو لفظ ہے
یہ ایلاف الف سے ہے جس کے معنی خوگر ہونے، اسی طریقے سے مانوس ہونے اور پھٹنے کے بعد مل جانے اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کے ہیں۔ اردو زبان میں الفت اور مالوف کے الفاظ بھی اسی سے ماخوذ ہیں۔ ایلاف سے پہلے جو لام آیا ہے اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی میں ہے، جبکہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ لام تعلیل کے لیے ہے۔ اگر اسے اسلام کو تعجب کے لیے لیا جائے اور یہ مانا جائے کہ تعجب کے لیے ہے، جیسا کہ بعض ماہرین کا کہنا ہے، جیسے عرب کہتے تھے لزید وما صنعنا به، یعنی ذرا اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسا نیک سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو اس صورت میں لیلاف قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ رائے امام اخفش اور امام فرہ کی ہے، اور اسی رائے کو ابن جریر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عرب جب اسلام کے بعد کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو وہی بات یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جو شخص کوئی رویہ اختیار کر رہا ہے وہ قابل تعجب ہے، برخلاف امام خلیل کے اور امام سبوی اور زمخشری کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لام تعلیل کے لیے ہے۔ اور اسلام کا تعلق آگے کے فقرے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سے ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ یوں تو قریش پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور نعمت کی بنا پر نہیں تو اسی ایک نعمت کی بنا پر وہ اللہ کی بندگی کریں کہ اس کے فضل سے وہ ان تجارتی سفروں کے خوگر ہوئے، کیونکہ یہ بجائے خود ان پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس آیت کے اندر گرمی اور جاڑوں کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر شام و فلسطین کی طرف ہوتے تھے، کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں، اور جاڑے کے زمانے میں وہ جنوب عرب کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس آیت مبارکہ میں هَذَا الْبَيْتِ سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب ہے کہ قریش کو یہ نعمت اس گھر کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اور وہ خود مانتے ہیں کہ وہ 360 بت اس کے رب نہیں ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا، اسی سے انہوں نے ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں مدد کی دعا کی تھی۔ اس کے گھر کی پناہ میں آنے سے پہلے جب وہ عرب میں منتشر تھے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عرب کے عام قبائل کی طرح وہ بھی ایک نسل کے بکھرے ہوئے گروہ تھے، مگر جب وہ مکہ میں اس کے گھر کے گر جمع ہوئے اور اس کی خدمت انجام دینے لگے تو سارے عرب میں محترم ہو گئے، اور ہر طرف ان کی تجارتی قافلے بے خوف و خطر آنے جانے لگے۔ بس انہیں جو کچھ بھی نصیب ہوا اس گھر کی بدولت نصیب ہوا ہے، اسی لیے اسی کی ان کو عبادت کرنی چاہیے تھا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ مکہ میں آنے سے پہلے جب قریش عرب میں منتشر تھے تو بھوکوں مر رہے تھے، یہاں آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے
اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیاہ وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں ہے، اس سے یہ قریش محفوظ ہیں۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی ایسی بستی نہیں تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے ہوں، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نامعلوم کب کوئی غارت گروہ اچانک اس پر چھاپا مار دے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے، کیونکہ اکا دکا آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ رہنا گویا امر محال تھا۔ کوئی قافلہ ایسا نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اور اس پر ڈاکہ پڑنے کا خطرہ تھا، اور راستے بھر کے باثر قبائلی سرداروں کو رشوتیں دے کر تجارتی قافلے بخیریت گزر سکتے تھے۔ لیکن قریش مکہ میں بالکل محفوظ تھے، انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہ تھا۔ ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے تھے۔ کوئی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے، انہیں چھیڑنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ حد یہ ہے کہ اکیلا قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہو اور کوئی اسے تعرض کرے تو صرف لفظ حرمی یا انا من حرم اللہ کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا۔ یہ سنتے ہوئے ہی ان لوگوں کے ہاتھ رک جاتے تھے۔ یہ تھا تفصیل جو سورہ قریش کے تعلق سے ہم نے بیان کی ہے۔